دوستو اتہاس میں جب کبھی بھی ہماری دنیا کی سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک جنگوں کا ذکر کیا جائے گا تو ان جنگوں کے ساتھ ہمیشہ عراق اور ایران وار کا نام ضرور لیا جائے گا، کیونکہ عراق اور ایران وار نے ہماری دنیا کو جتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اتنا زیادہ نقصان تو ہماری دنیا کے پورے اتہاس میں گنی چنی جنگیں ہی پہنچا سکی ہیں۔ لیکن دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر عراق اور ایران جیسے دیش کہ جو دونوں اپنے آپ کو ایک مسلم دیش بتاتے ہیں، ان میں یہ جنگ کب، کیسے اور کیوں ہوئی تھی، اور آخر اس جنگ سے ہماری دنیا کو کیا نقصان پہنچا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جنگ 1980 میں شروع ہوئی تھی اور اس جنگ کا خاتمہ سن 1988 میں ہوا تھا، یعنی یہ جنگ لگاتار 8 سال تک چلتی رہی تھی۔ اور اس جنگ میں جہاں ایک طرف عراق کی طرف سے مشہور لیڈر یعنی صدام حسین تھے، تو وہیں دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی ایران کے سب سے طاقتور اور مشہور لیڈر یعنی کہ روح اللہ خمینی تھے۔ وہی روح اللہ خمینی کہ جو اس دور میں ایران کی راجنیتی میں نئے آئے تھے، مگر ظاہر ہے وہ صرف نئے تھے، کمزور نہیں تھے، بلکہ وہ تو اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ شاید ایران کے اتہاس میں پہلے کبھی بھی اتنا طاقتور لیڈر نہیں رہا ہوگا۔ اس خطرناک اور بھیانک جنگ کی شروعات اچانک سے 1980 میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب صدام حسین نے ایران کے اوپر ہوائی حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ رہا سوال صدام حسین کے حملے کرنے کا کہ آخر انہوں نے یہ حملہ کیوں کیا تھا، تو اس کے پیچھے کئی ریزنز بتائے جاتے ہیں۔ پہلی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ کیونکہ ایران دیش کے اندر اسی وقت بالکل نئی کرانتی ہوئی تھی، یعنی روح اللہ خمینی کی لیڈرشپ میں ایران کے پورے نقشے کو ہی بدل دیا گیا تھا۔ ایران جو پہلے ایک سیکولر اور ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والا ملک ہوا کرتا تھا، وہ ملک اب پوری طرح سے اسلامک بن چکا تھا، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا روح اللہ خمینی اور ان کے سپورٹرز کی وجہ سے۔ اسی لیے اب روح اللہ خمینی بھی اکثر اپنی تقریروں میں اس چیز کو خوب بڑھ چڑھ کر اٹھایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح کا بدلاؤ ہم لوگوں نے ایران میں کیا ہے، اس طرح کا بدلاؤ پورے مسلم دنیا میں ہونا چاہیے، یعنی ہر مسلم دیش میں رہنے والے عام لوگوں کو اپنے دیش میں کرانتی لانا چاہیے، اور جتنے بھی یہ آزاد اور سیکولر ملک ہیں ان سب کو بھی اسلامک دیش بنانا چاہیے، یعنی اسلامک قاعدے قانون سے چلانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس چیز کا صاف طور پر اثر آس پاس کے ملکوں پر دیکھنے کو بھی ملنے لگا تھا، خاص طور سے عراق جیسا دیش کہ جو ایران کا بالکل پڑوسی ہوا کرتا تھا، اس میں تو اس کا اثر اور بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ عراق کے لیڈر صدام حسین کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں کچھ دنوں کے بعد ایسا نہ ہو کہ ایران جیسی کرانتی میرے دیش میں بھی ہو جائے۔ انڈاؤٹڈلی دوستو عراق ایک ایسا دیش بھی ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کے دونوں ہی گروپ یعنی شیعہ اور سنی کی برابر آبادی ہوا کرتی تھی۔ ان دونوں کا جو ریشیو تھا وہ 50-50 یا پھر 60-40 کے قریب بتایا جاتا تھا، اسی لیے صدام حسین کا یہ ڈر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ رہا سوال اب اس جنگ کی دوسری بڑی وجہ کا، تو وہ دوسری بڑی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ خوزستان نام کا وہ علاقہ تھا کہ جو ایران کے بارڈر پر ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے کے بارے میں عراق کا یہ دعویٰ تھا کہ دراصل اس علاقے پر ہمارا حق ہے اور یہ ہم کو ملنا چاہیے، کیونکہ اس پورے علاقے میں لگ بھگ زیادہ تر آبادی عربوں کی ہی ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ دوستو آپ کے نالج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ایران خود میں ایک پرشین دیش ہے، جبکہ عراق ایک عربین دیش ہے، یعنی نسلی طور پر جہاں ایک طرف عراق کے لوگ عربی ہیں تو وہیں ایران کے لوگ پرشین ہیں۔ تو اسی لیے صدام حسین کا یہ دعویٰ تھا کہ جب اس میں عربین لوگ ہیں تو یہ علاقہ بھی عرب لوگوں کو ملنا چاہیے، یعنی کہ ہمارے دیش میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدام حسین کو یہ بھروسہ بھی تھا کہ اگر وہ اس علاقے کو لینے کی کوشش کریں گے اور اس پر اٹیک کریں گے تو وہاں پر موجود جو عرب لوگ ہیں وہ بھی انہی کا ساتھ دیں گے۔ مگر دوستو اس معاملے میں صدام حسین سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کے عرب لوگوں نے بھی آگے جا کر صدام حسین کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ بعد میں بچی کچی کسر اس خبر نے پوری کر دی تھی کہ جو خبر سن 1979 میں ایک امریکی اخبار یعنی واشنگٹن پوسٹ کے اندر چھاپی گئی تھی۔ اس خبر کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شط العرب نام کا وہ علاقہ کہ جو ان دونوں دیشوں کے بارڈر پر موجود ہے اور خوزستان نام کے اسی علاقے کے انڈر میں آتا ہے، اس خاص جگہ پر حد سے زیادہ تیل کے بھنڈار موجود ہیں، اتنے زیادہ تیل کے بھنڈار کہ جس سے دونوں دیشوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے امریکی اخبار میں چھپنے والی اس خبر نے بھی ان دونوں کے جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کیا، اور جو آگ پہلے سے جل رہی تھی اب اس کی لپٹیں اور بھی زیادہ تیز ہو گئیں۔ فی الحال صدام حسین کی طرف سے حملہ کیا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ صدام حسین کی فوج نے جنگ کے شروع میں ہی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے جو خوزستان علاقہ تھا اس کے بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور ابھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے صدام حسین کی فوجیں اندر کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں، یعنی ایران کے زیادہ سے زیادہ علاقے کو اپنے اندر سماتی جا رہی تھیں۔
ایران اس دور میں حد سے زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور ایران کے کمزور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اسی دور میں ابھی ایران کے اندر نئی نئی کرانتی ہوئی تھی، حکومت بدلی تھی، رولز بدلے تھے، سب کچھ بدلا تھا، تو ظاہر ہے ایران کی فوج بھی پوری طرح سے بکھر چکی تھی، اور فوج کو بننے میں حد سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ صدام حسین نے بخوبی اٹھایا، اور شروع کے 2 سالوں میں ایران کو بالکل بھی نہیں اٹھنے دیا، اور ہمیشہ ایران پر بڑھت بنائے رکھی۔ مگر دوستو، روح اللہ خمینی بھی راجنیتی کے ایک مجے ہوئے کھلاڑی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اب ایران کی فوج بڑھانے کے لیے ایران کے عام لوگوں کو ہی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس دور میں ایران کے عام لوگ تو روح اللہ خمینی کے دیوانے ہوا کرتے تھے، اور ان کے ایک اشارے پر جان دینے تک کے لیے راضی ہو جایا کرتے تھے۔ جہاں ایک طرف صدام حسین کے پاس اس دور میں طاقتور فوج ہوا کرتی تھی اور بڑے سے بڑے ایڈوانس ہتھیار ہوا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف ایران کے پاس انسانوں کی آبادی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی ایسی آبادی کہ جو اپنے لیڈر کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے تک کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے روح اللہ خمینی کے ایک اشارے پر ایران کے عام لوگ فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ وقت کے اندر ہی ایران کی ایک بڑی فوج عراق کے مقابلے میں تیار ہو گئی۔ ایران کی فوج نے اب بڑی تیزی کے ساتھ عراق کی فوج کو اپنے علاقوں سے باہر نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پاسا اب پلٹنے لگا۔ یعنی وہ جنگ کہ جو پہلے ایک طرفہ نظر آ رہی تھی، اب دھیرے دھیرے ایران نے بھی اپنے آپ کو بیلنس کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا بھی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، کوئی عراق کی سائیڈ میں کھڑا تھا تو کوئی ایران کی سائیڈ میں کھڑا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ دیش ایسے بھی تھے کہ جو اوپر سے یعنی کھلے طور پر تو ایک دیش کو سپورٹ کر رہے تھے، مگر اندرونی طور پر دوسرے سے بھی ملے ہوئے تھے، اور یہ وہی دیش تھے کہ جن کا مقصد دنیا کی ہر جنگ میں صرف اور صرف اپنے ہتھیار بیچنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں طرف اپنے ہتھیار سپلائی کر رہے تھے، اور اس جنگ کے ذریعے سے بڑا منافع بھی کما رہے تھے۔ اب یہ دیش کون تھے یہ مجھ کو آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود انٹرنیٹ پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے اب عراقی فوج کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور کچھ وقت کے اندر ہی عراقی فوج کو ایران کے وہ سارے علاقے خالی کر کے واپس جانا پڑا تھا کہ جن علاقوں پر عراقی فوج نے قبضہ کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ایرانی فوج نے اپنے علاقے تو واپس لیے ہی، بعد میں خود عراق میں گھس کر ان کے بھی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب ایران کی طاقتور فوج نے عراق کے ایک مشہور اور قیمتی شہر یعنی بصرہ پر ہی اٹیک کر دیا۔ بصرہ صرف عراق کے سب سے مشہور شہروں میں سے ہی ایک شہر نہیں تھا، بلکہ یہ عراق کی ایک ایسی سٹی تھی کہ جس کی مدد سے ہی عراق اپنے تیل کو پوری دنیا میں سپلائی کیا کرتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ روح اللہ خمینی نے اٹیک کرنے کے لیے اس شہر کو چنا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس شہر پر اٹیک کیا جائے گا تو عراق اپنے تیل کا ایکسس پوری طرح سے کھو بیٹھے گا، اور مالی طور پر اس کو حد سے زیادہ نقصان ہوگا۔ مگر دوستو، روح اللہ خمینی کا یہ ارادہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ صدام حسین کی فوج نے خطرناک کیمیکل گیسز کا استعمال کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ایرانی فوج کو باہر کھدیڑ دیا۔ اس کیمیکل گیسز اٹیک کی وجہ سے ایرانی فوج کو جو نقصان ہوا تھا اس کا اندازہ لگانا بھی بڑا مشکل کام تھا، یعنی عراق کا یہ حملہ ایران کے اوپر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ مگر روح اللہ خمینی کہ جن کو آیت اللہ خمینی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ دوسری طرف عراقی جو فوج تھی اس نے زمین میں گہرے گڈھے کھود کر ان کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، اور اس طرح سے اب وہ فیوچر میں ایرانی فوج کو روکنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ایران اس جنگ میں اکثر اپنے فوجیوں کو ایک جھنڈ میں عراقی فوج کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر گولیوں سے یہ سارے سپاہی شہید ہو بھی جائیں تو پیچھے کھڑے سپاہی آسانی سے ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ یعنی دوستو، یہ جنگ وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایران دیش نے اپنے ساتھ کردوں کو بھی ملا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ وہیں عراق نے 1984 میں ایران کے آئل ٹینکرز پر اٹیک کیا، جس کے جواب میں اب ایران نے بھی فارس کھاڑی کے اسٹریٹ آف ہارمز کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں سے دنیا کا 40% تیل سپلائی کیا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت جلد ہی عراق دیش کو مالی طور پر بہت بڑا جھٹکا لگنے والا تھا۔ مگر ایران کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا کے دوسرے دیشوں پر بھی اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے پاس جب صحیح ماترا میں تیل نہیں پہنچ پا رہا تھا تو ان کو بھی نقصان ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ وار بھی انٹرنیشنل ہو چکی تھی۔ دنیا کے دوسرے دیشوں نے ایران کے اوپر دباؤ بنانا شروع کیا، جس کے بدلے میں اب ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے باقی ٹینکرز کو تو جانے دے گا، مگر ایران کے ٹینکرز کو ابھی بھی نہیں جانے دے گا، کیونکہ ایران چاہتا تھا کہ وہ اس راستے کو بند کر کے نہ صرف عراق کے تیل انڈسٹری کو پوری طرح سے برباد کرے گا، بلکہ دوسرے
دوسرے بزنسز کو بھی تباہ کر دے گا، اور انڈاؤٹڈلی ایران اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا سیدھا اثر بڑی تیزی کے ساتھ عراق کی اکانومی پر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ مگر دوستو، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ اس سے صرف عراق ہی برباد نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا اثر تو دنیا کے دوسرے اور بھی بہت سارے دیشوں پر پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ لمبے وقت سے خطرناک یہ جو جنگ چل رہی تھی، اس کی وجہ سے عراق اور ایران دونوں ہی مالی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اور اب ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں بچا تھا کہ وہ فیوچر میں ان دیشوں سے اور زیادہ ہتھیار خرید سکیں کہ جن سے لگاتار خریدتے آ رہے تھے۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے اب وہ دیش بھی آگے آنے لگے، اور دنیا کے بہت سارے طاقتور دیشوں نے آگے آ کر بیچ میں دخل اندازی کی۔ UN کو بھی بلایا گیا، اور سب نے مل کر اب ان دونوں دیشوں کے اوپر یہ دباؤ بنانا شروع کیا کہ وہ جلد سے جلد اس یدھ کو روک دیں، اور آخرکار حد سے زیادہ دباؤ کے بعد 1988 میں اس جنگ کو روکا گیا۔ مگر دوستو، 1988 میں جب یہ جنگ رکی تھی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس جنگ نے انسانیت کو بھی جو نقصان پہنچایا تھا اس کے آنکڑے ہلا دینے والے تھے۔ ایک آنکڑے کے مطابق اس جنگ میں دونوں ہی دیشوں کے لگ بھگ 20 لاکھ لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی، جس میں فوج کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی شامل تھے، ایون بوڑھے، بچے، عورتیں، سبھی لوگ انکلوڈ تھے۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ گھائل ہوئے تھے، اور ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانا پڑا تھا۔ کل ملا کر آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یدھ اتہاس کے سب سے بھیانک اور خطرناک یدھوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی وہ نیوز کہ جس نے پیٹرول کے اوپر ایک چنگاری ڈالنے کا کام کیا تھا، اور جو 1979 میں چھپی تھی، جس نیوز میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شتل عرب نام کی جگہ پر حد سے زیادہ تیل کا بھنڈار ہے، وہ دعویٰ بھی بعد میں جھوٹا نکلا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ عراق اور ایران کے لیڈرز کے علاوہ دنیا کے دوسرے دیشوں کو بھی کٹگھرے میں لا کر کھڑا کرتی ہے، اور یہ سوال کرتی ہے کہ اس جنگ کے پیچھے کیا دنیا کی اور بھی طاقتیں شامل تھیں، کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں نے پریشر کے ذریعے سے 1988 میں اس جنگ کو ختم کروا دیا تھا، وہ لوگ اس جنگ کو پہلے بھی ختم کروا سکتے تھے، آخر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ رہا سوال اب اس جنگ کے رزلٹ کا یعنی نتیجے کا، تو ویسے تو دونوں طرف سے ہی ٹوٹل جیت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ صدام حسین اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے تھے، روح اللہ خمینی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے تھے، مگر ظاہر ہے اگر آپ لوگ اس جنگ کو باریکی کے ساتھ سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل اس جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جنگ صرف اور صرف ایک میچ کی طرح ٹائی ہوئی تھی۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں دونوں نے وہ سب کچھ کھویا تھا کہ جس کی شاید کامنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اور جس کو کھونے کے بعد کوئی اپنی زبان سے یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کو اس جنگ میں جیت ملی ہے، کیونکہ اس جنگ میں ان دونوں دیشوں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ ہاں دوستو، سب کچھ کھو دیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔